فرمائیے. یہ حضور انہی کے سوال میں سے ایک سوال آپ نے نکالا ہے. ایران میں ایک خطبہ جمعہ کے دوران ان کے جو خطبہ دینے والے تھے، رجالن کا مطلب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ گروہ ہیں ہم. اچھا، تو اس پر حضور وہ رجالن سے مراد ہم لوگ سے کیا مراد ہے؟ مثلا جو حضرت سلیمان فارسی کی جو نسل یا جو نسل تو فرمایا نہیں آپ نے. جی من ہاؤلائے فرمایا جی جی ہیں. جی اور وہ کوئی تھا شیعہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا؟ جی جی وہ ان کے جو خطیب ہوتے ہیں، جو ان کے وہی نائب جو ہے امام، وہ شیعہ ہی تھے نا. جی ہاں. امام کی بات کر رہا تھا. وہ ایک تو اس بات کو بھول گیا کہ جب سلمان فارسی کی قوم کی بات ہوئی ہے، من ہاؤلائے فرمایا آپ نے، اور اس وقت فارس کیا تھا؟ وہ یہ فارس نہیں تھا جو اب ہے. وہ فارس ممتد تھا، تاجکستان اور ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ان سب پر پھیلا ہوا تھا وہ. اور فارس کا جو دائرہ تھا جغرافیائی، وہ اس سے بہت بڑا تھا جو آج ہے. جس طرح مغرب پر رومن حکومت کا تسلط تھا، مشرق پر اہل فارس کا تسلط تھا، اور روس کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی. بعد میں جب زمانہ بدلا ہے تو پھر یہ علاقے کٹ کٹ کے روس کے زیر نگین ہوئے. اس سے پہلے یہ فارس کے تھے. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ تہران سے ہوگا، جی نہیں، فرمایا ہے من ہاؤلائے، اور وہ ہاؤلائے بہت ہی وسیع مضمون ہے. پھر نسل نہیں فرمایا کس کی نسل سے ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت سلمان کی کوئی اولاد نہیں تھی. غیر احمدی مناظرین احمدیوں سے بات کرتے وقت اس کا یہ توڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اول تو اس کا جواب یہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بات کر دی؟ تم خود اولاد کے معنی لیتے ہو اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے، ہمیں تو نہیں جھٹلا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. مگر ہو یا نہ ہو، ہمارے بعض احمدی محققین کہتے ہیں ایک لڑکی ثابت ہے آپ کی، اس کے بھی حوالے پیش کرتے ہیں. مگر میرے نزدیک یہ بحث نہیں ہے. اصل بحث یہ ہے کہ ہاؤلائے سے مراد قوم ہو سکتی ہے، اور یہ لوگ مراد ہیں. تو اہل فارس جن کا دائرہ چین تک ممتد تھا، اس وہاں چینی الاصل ہونا اور منگولین میں سے ہونا اور مغل ہونا، یہ سارا اہل فارس کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے. سمجھے؟ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس کو عرب اور عجم کا اختلاف کیوں نہ لیں، یہ بھی ممکن ہے. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں سارے عرب تھے سوائے ایک شخص کے، وہ سلمان فارسی تھے. ان میں غیر عرب کے کندھے پر ہاتھ رکھنا یہ بتاتا ہے کہ ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ شخص اس مرتبہ عربی نہیں بلکہ عجمی ہوگا. یہ معنی بھی سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اگلا سوال جرمنی سے ایک دوست نے بھجوایا ہے، اور کتاب ایام الصلح کے ایک حوالے اور یہ اس لیے ضروری تھا یہ بتانا کہ آپ یہ غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوبارہ آئیں گے. سمجھ گئے نا؟ اس لیے بتانا ہے کہ وہ عربی ہوگا ہی نہیں، وہ عجمی ہوگا اس دفعہ.